پہلے پہل تو بتائیے کہ بلاول صاحب کا یہ دکھ یہ کہ آپ فیصلے بڑوں نے صحیح نہیں کیے اور آپ ان کو اسی دلدل میں پھنسا کے جا رہے ہیں جو 30 سال پہلے ہو رہا تھا، اب 30 سال آگے بھی ہوگا. اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے ان کا خطاب پورا نہیں سنا، لیکن آپ کی گفتگو سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے اداروں کے تجاوز کرنے کی بات کی ہے، تو میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر عدلیہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ یقیناً اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. کئی جگہ انہوں نے ایگزیکٹو کی ذمہ داری خود لی ہے، کئی جگہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے جمہوری عمل یا پارلیمنٹ کے اوپر زد پہنچی ہے. پنجاب کے اندر بلدیاتی ادارے پی ٹی آئی کے دور میں غیر آئینی طور پہ برطرف کیے گئے. انہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار صاحب اور 2 ججز کا بینچ تھا، اس نے بحال کیا. 7 مہینے تک عمران خان صاحب نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا. کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان سے یا عثمان بزدار سے پوچھے کہ آپ ہمارے فیصلے پہ عملداری کیوں نہیں کر رہے. ان کے لیے آنکھیں بند تھیں. اور اس سے پہلے جب ہماری حکومت تھی تو کوئی اگر سیکرٹری ایویشن بھی ٹرانسفر ہوا تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ آپ نے کس اختیار کے تحت سیکرٹری کو ٹرانسفر کیا. جوڈیشل اووریچ تو ہم نے تواتر سے دیکھی. جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کو ایک آئین کی حکمرانی پہ چلانا چاہتے ہیں تو ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرنا چاہیے. باقی اداروں کی جمہوریت پسندی سے خوش ہیں آپ احسن اقبال صاحب؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ایک شکایت تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان 2018 کے الیکشن میں، جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کہہ دی اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے اب سیاست میں غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا ہے، ہم کسی کے اوپر چھتری نہیں رکھیں گے، کسی کو ہم کراپ اپ نہیں کریں گے، تو ہم تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر باقی اداروں بشمول اسٹیبلشمنٹ کا حدود میں رہنا جو ہے آپ کے نزدیک آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آرگنز آف اسٹیٹ ہیں ان کے درمیان، اور خاص طور پہ جو ایک ہول آف نیشن اپروچ ہونی چاہیے کہ جس سے ہر ادارہ اپنے دائرے میں کام کرے اور ایک کامن پرپز کے لیے کام کرے. اس وقت ایک کامن پرپز ہے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا. تو بلاول صاحب کس بات پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کانٹیکس کیا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں تو ہم نے تو جوڈیشری کو آپ کی لیجسلیشن کو رد کیا ہے، تواتر سے کال آؤٹ کیا ہے کہ آپ بلڈوز کر رہے ہیں قانون سازی. نہیں، پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ ہے. جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ کیبنٹ سے منظور ہوتی ہے اور وہ کیبنٹ کے اندر اس کو ووٹ دیتے ہیں یا منظور کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے کولیشن پارٹنرز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب کیبنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، حکومت فیصلہ کرتی ہے، تو اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز سے انفرادی طور پہ انکار کروں، لیکن اگر مجھے اختلاف ہے تو اگر میں کیبنٹ کے اندر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کیبنٹ کے فیصلوں کو لوگ دکھی رہے ہیں. عرفان صدیقی سمیت بیشتر لوگ ہیں جو دکھی رہے ہیں، اور یہ تاثر بلکہ گہرا ہو گیا ہے کہ وہ تو ہائیبرڈ رجیم تھی، آپ تو بالکل اشاروں پہ چل رہے ہیں. دیکھیے، وہ ہائیبرڈ رجیم تھی اور اس کا تجربہ بڑا ناکام ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا تجربہ نہیں دہرایا جائے گا. آپ کی ہائیبرڈ نہیں ہے اس وقت، ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. ہم دیکھیے اب ایس آئی ایف سی کی میں مثال دوں گا کہ جس میں ہم نے ورٹیکل اور ہاریزونٹل انٹیگریشن کی ہے ریاست کے اداروں کی، تاکہ ون سٹاپ سولوشن دیں انویسٹمنٹس کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. ورٹیکل سے مراد ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، ہاریزونٹل سے مراد ہے کہ تمام وفاقی ادارے اور وفاقی منسٹریز اور سول اور ملٹری ادارے سب ایک جگہ ہو کر یک زبان ہو کے فیصلے کریں، تاکہ جس کے دائرہ کار کا فیصلہ ہے اس میں کوئی ابہام نہ ہو اور انویسٹرز کو گھر گھر یا دفتر دفتر چکر نہ کرنا. یہی بات جب پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تھی تو کراچی کے اندر ہی چیف عوامی اسٹاف نے ایک اکنامک کانفرنس کے اندر خطاب کیا تھا. آپ ہی تھے جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ ان کا ڈومین نہیں ہے. گو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ نیشنل سیکورٹی کے عوض آج اکانومی اور نیشنل سیکورٹی آج ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. دیکھیے، اس وقت جو ایس آئی ایف سی کا ماڈل ہے اس میں جو بالادستی ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں پرائم منسٹر کو ہے. ہی چیئرز دا ایپیکس کمیٹی. جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو چیئر میں کرتا ہوں ایز منسٹر پلاننگ، اور باقی تمام وزارتوں کے لوگ اور فوج کے نمائندے اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کو سول لیڈرشپ چیئر کرتی ہے. یہی کام تو پی ٹی آئی کر رہی تھی جب آپ نے اس کے خلاف ذاتی طور پہ ٹویٹ بھی کیا تھا. اس وقت ایجنڈا اور تھا نا. اس وقت پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جوڈیشل اور ملٹری، اس کے چند لوگوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے دباؤ میں آ کر اون کیا
اور آج صبح ایک ہیپیٹائٹس پہ سیمینار تھا اور اس پہ میں نے یہ مثال دی کہ اگر ایک مریض جو کہ بہت پیچیدہ ہو اس کو PKLI میں لایا جائے اور وہ صحت مند ہو رہا ہو, اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہوں, تو یک کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو وہ گلاب دیوی یا زید بکر اسپتال میں ایک بڑا ہینڈسم ڈاکٹر ہے, اس نے آج تک جگر کا علاج تو نہیں کیا لیکن خوبصورت بڑا ہے, میں نے اس کے پاس مریض لے کے جانا ہے. تو پھر مریض کا جو حال ہوگا وہ سب کو پتا ہے. تو یہی حال پاکستان کا ہوا ہے 4 سالوں میں. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے, ایک منٹ میری بات دیکھیں نا, لیٹس ٹاک نا, آپ بات کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑی تعلیم یافتہ اینکر ہیں اور بڑے دانشور ہیں. آپ کی کون سی گاڑی ہے؟ میرے پاس پرسنلی کون سی گاڑی ہے؟ میرے پاس میرے نام کے اوپر غالباً ایک ٹیوٹا ہے. ٹیوٹا, چلیے کیا قیمت ہے ٹیوٹا کی؟ 50-60 لاکھ ہوگی نا. آپ نے اگر ایک ڈرائیور رکھنا ہو جس کو چابی دینی ہے گاڑی کی, پہلا سوال آپ کیا کریں گے؟ اس کا ID کارڈ مانگوں گی سر. دوسرا سوال؟ وہ تو تنخواہ کی بات کرے گا. نہیں, اس سے بھی پہلے کیا سوال کریں گے؟ گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں, ڈرائیورز لائسنس ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, کتنے سال چلائی ہے؟ اگر وہ کہے جی بس میں نے کل ہی چلائی ہے گاڑی, رکھیں گے ڈرائیور؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس سے پوچھیں گی کہ گاڑی جو ہے کوئی ٹیکسی چلاتے رہے ہو پبلک یا گھر کی ڈیوٹی کی ہے. پھر یہ بھی پوچھیں گی کہ آٹومیٹک گاڑی چلائیے یا مینول چلائیے, چونکہ میری گاڑی آٹومیٹک ہے, اگر تم مینول پہ آدھی ہو تو خراب کر دو گے. کتنی نوک پلک دیکھ کے آپ ڈرائیور کا انتخاب کریں گی؟ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. یہ سارے لوگ جنہوں نے خان صاحب کو پاکستان پہ بٹھایا, اپنے گاڑی پہ ڈرائیور بٹھانے کے لیے تو اتنا دیکھتے ہیں کہ پہلے تجربہ ہے, کیا کیا ہے. جس شخص نے ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی اس کو آپ نے نیوکلیئر پاور کا وزیر اعظم کی چابی دے دی کہ ملک چلاؤ, 24 کروڑ لوگوں کی قسمت سے کھیلو. دیکھیے ہمارا رومانس اپنی جگہ کسی کی تصوراتی شخصیت سے, گلیمر سے, اور یا سہانے خواب. آج پچھلے 14 مہینے ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جس طرح ہم نے پل سرات سے پاکستان کو ریٹریو کیا